नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो क्या कहता है इस्लाम, और लगातार हमारी कोशिश है क्या कहता है इस्लाम के जरिए जो इस्लाम को लेकर विरोधाभासी बयान आते हैं या फिर कभी कभार कुछ असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मौलवी कुछ कहते हैं, कोई कुछ कहता है, तो सही मायनों में कुरान और हदीसों में इस्लाम को लेकर क्या लिखा है ये जानने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन इस सब के बीच में जब हम ये शो कर रहे हैं तो लगातार एक फिनोमिना वो हिंदुस्तान में ही नहीं, पाकिस्तान, बांग्लादेश में ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। एक पूरी कम्युनिटी उभर कर आ रही है। वो कम्युनिटी है एक्स मुस्लिम की। डेटा भी प्यू रिसर्च के कहते हैं कि एक बड़ी तादाद में, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, कई जगहों पर मुस्लिम जो हैं इस्लाम को मानने वाले, उनकी तादाद में कमी आई है। लोग इस्लाम धर्म छोड़ रहे हैं, एक्स मुस्लिम बन रहे हैं। तो आखिर क्या वजह है एक्स मुस्लिम बनने की, और ये एक्स मुस्लिम लोग कौन हैं? इनके ऊपर आरोप लगते हैं कि इस्लाम को बदनाम करते हैं, इनको फंडिंग्स मिलती है, प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो इन तमाम सवालों के जवाब आज हम उस एक्स मुस्लिम से लेने जा रहे हैं जो भारतीय टेलीविजन इतिहास में, भारतीय यूट्यूब प्लेटफॉर्म के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय यूट्यूब चैनल पर आने जा रहे हैं। एडम सीकर। आपने एडम सीकर के लिए लगातार हमारे शो में कहा कि उन्हें बुलाया जाए, हम उनसे सुनना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। तो फाइनली हम एक लंबी जद्दोजहद लगी कि हम एडम सीकर को आप तक पहुंचाएं, और एडम यहां पर आज हमारे साथ शो में मौजूद हैं। एडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ नेशन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हमारे शो क्या कहता है इस्लाम में। बड़ी रिक्वेस्ट आ रही थी लोगों की कि वो आपको सुनना चाहते हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आखिर ये क्या कहानी थी कि एक इंसान जिसे इस्लाम के बारे में इतना पता है, कुरान हदीसों के बारे में इतना कुछ जानकारी है, उसने इस्लाम क्यों छोड़ा, क्या हुआ। तो आज मैं आप ही का इंटरव्यू यहाँ लेने जा रही हूँ। एडम सीकर कैसे बन गए, पहले तो मुझे ये बताइए। First of all, hello everyone. This is your favorite Murtad live this time on News Nation. So thank you so very much for inviting me here. जी, एडम सीकर कैसे बन गए? It's a very long story. इसीलिए मैं जब भी कोई मुसलमान मेरे पास आता है तो मैं उसको ज़्यादा पुश नहीं करता हूँ। आई वॉन्ट देम टू स्टडी, आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड। मैं चाहता हूँ कि वो खुद स्टडी करें, क्योंकि जब आप खुद स्टडी करते हैं तो आपके पास शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं रहती। सारी उम्र मौलवियों से पढ़ते रहे, सीखते रहे। मैं एक सुन्नी घराने से ताल्लुक़ रखता था, कहना चाहिए, अब तो मुझे इस घराने से बाहर निकाल दिया गया। तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो बचपन से आपको कुछ चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, बताई जाती हैं, और एक रिचुअलिस्टिक लाइफ गुजारते हैं आप, जिसमें आपने नमाज पढ़नी है, रोजे रखने हैं, आपने वजू करके निकलना है, and so on and so forth. It's a very very ritualistic life which बहुत सारे नॉन मुस्लिम लोग जिसके बारे में नहीं जानते। तो वहाँ से निकले और फिर एक लाइफ ने यू टर्न लिया किसी एक खास जगह पे आके, जहाँ पे हम पाकिस्तान से बाहर निकले। पाकिस्तान के अंदर तो आप सवाल भी नहीं कर सकते ना, बिकॉज जब भी आप कोई ज्यादा सवाल करने लगते हैं तो कुरान चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 101 सामने आ जाती है कि सवाल मत करो। तो सवालों को बाउंड किया जाता है पाकिस्तान के अंदर। एटलीस्ट इंडिया में जब मैंने देखा लोगों को, दे आंसर, वो आंसर करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज दे आर इन माइनॉरिटीज। आई थिंक इंडिया में अभी तक मक्की इस्लाम चल रहा है, मदनी इस्लाम नहीं आया, अभी तक वो ताकत में नहीं आया। मोहम्मद साहब के ज़माने में 2 तरह के इस्लाम थे। एक इस्लाम वो था जो कि फर्स्ट 13 ईयर्स या 12.5 ईयर्स समथिंग का इस्लाम था, जिसे आप मक्की पीरियड ऑफ इस्लाम कहते हैं। कुरान की कुछ आयात मक्की आयात कहलाती हैं। वहाँ पे आपको सब प्यार और ये वो यडिया और सब कुछ वो मिलेगा। और फिर आपके पास मदनी आयात आती हैं जो कि हिजरी के बाद है, हिजरत के बाद है। अगर आप इस्लाम में लफ्ज कैलेंडर को जब आप देखते हैं तो वो भी हिजरी कैलेंडर कहलाता है। वो मोहम्मद के नबी बनने से नहीं है, वो मोहम्मद साहब की हिजरत के बाद से शुरू हो रहा है। सो इन रियलिटी अगर देखा जाए तो इस्लाम हिजरत के बाद शुरू हुआ। हिजरत के बाद जो सबसे पहली सूरा आई वो सूरा बकरा थी, जो कि इन रियलिटी द फर्स्ट सूरा ऑफ कुरान है आज के जमाने में। सो देयर इज अ रेवलेशन ऑर्डर ऑफ कुरान और देयर इज अ करंट ऑर्डर ऑफ कुरान विच इज वेरी वेरी डिफरेंट। तो जब हम कुरान को रेवलेशन ऑर्डर से पढ़ते हैं तो चीजें बहुत डिफरेंट नजर आती हैं, जो आपको इंडियन मौलवीज नहीं बताते। पाकिस्तानी मौलवीज काफी हद तक आपको बता देते हैं, क्योंकि वो पावर के अंदर है और जुमे के खुतबे में आपको बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं। तो दिस इज द स्टार्ट ऑफ माय जर्नी, जहां पे मैंने रेवलेशन ऑर्डर के साथ कुरान को पढ़ना शुरू किया, एक ऐसी कंट्री में जहां पे मैं माइनॉरिटीज में था, एंड थिंग्स स्टार्टेड टू बिकम वेरी डिफरेंट।
एडम, आपने कितने वक्त तक, अगर मैं आपसे जानूं, क्योंकि जितने वीडियोस आपके हम देखते हैं जिन प्लेटफॉर्म्स पर, तो उससे पता चलता है कि आपको कुरान की हदीस की एक अच्छी नॉलेज है, आपको वो चीज़ें याद भी हैं ज़ुबानी, तो आपने कितने वक्त तक प्रैक्टिस किया, स्टडी किया इस्लाम को? मैंने देखिए बचपन से ही क्वाइट फ्रैंकली 7वीं 8वीं साल में मैंने अपनी एज के 7-8 एज में मैंने नमाज शुरू किया, और 12 साल 13 साल की उम्र के बाद मैंने कभी रोजा नहीं छोड़ा। अच्छा। सुबह जब मैं उठता था तो सबसे पहले शावर यानी गुस्ल, शावर इज डिफरेंट, गुस्ल इज इस्लामिक वे ऑफ टेकिंग ए bath जो कि आपको पाक करता है एंड ऑल, एंड देन एवरी टाइम आई विल गो टू द बाथरूम, दोबारा से वजू करना, बिकॉज जिस्मानी पाकीज़गी एंड रूहानी पाकीज़गी के लिए वजू करना जरूरी है। दीज आर स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज, शायद जो लोग मुसलमान हैं मुझे सुन रहे हैं वो जानते हैं कि वजू क्या है। वजू इवन इफ यू रिलीज गैस, जिसे आप यानी तो भी आपका टूट जाता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि तो आप इवन बाथरूम में जाएं तो टूट जाता है। देयर आर सो मेनी वेज जिससे आपका वजू ब्रेक हो जाता है। सो एवरी टाइम आई वुड ट्राई टू रिमेन इन वजू ऑल डे लॉन्ग। तो यस, बीच में लाइफ के अप्स एंड डाउन्स में बाज दफा इंसान जरा बहकता भी है, फिर वापस भी आता है, तो वो वक्त आते रहे, लेकिन मेजर मैंने अपनी लाइफ जो है, क्योंकि ऑब्वियसली लड़कपन आता है, जवानी आती है, टीन एजेस आती है, लेकिन वंस अगेन मेजॉरिटी ऑफ माई लाइफ जो है ना, आई स्पेंट लाइक दैट। और आई कैन नॉट रिकॉल, मैं कभी सोच नहीं सकता कि कभी लाइफ में मैंने कभी कोई रोजा छोड़ा भी हो। तो आदम, एक शख्स जो बचपन में 7-8 साल की उम्र से नमाज पढ़ना शुरू करता है, 12 साल की उम्र से उसे खुद याद नहीं उसने कभी नमाज छोड़ी हो, और बिल्कुल जो कुछ लिखा है किताब में बिल्कुल उसी तरह से इस्लाम को फॉलो करना, उसके रूल को मानना, तो उस शख्स को आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि उसका इस्लाम से मोहभंग हो जाता है, या उसको लगता है कि नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द रिलीजन? यस, क्वेश्चंस एक ऐसी चीज है जो कि देयर इज अ सेइंग, एक सेइंग है वेस्टर्न वर्ल्ड में, द डेविल इज इन द डिटेल। तो जैसे ही आप इस्लामिक डिटेल के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, आपको डेविल नजर आ जाता है। डेविल इज इन द डिटेल। इफ यू रिमेंबर दिस सेंटेंस, आपको पता लगेगा हर चीज एक फसाद है, और उस फसाद के बाद एक रियल एसेंस नजर आता है। अगर आप कुरान और हदीस को देखें तो इन रियलिटी एक looking at it from a bird's eye view, it looks very nice. Muhammad Sahab will look very nice. He'll look like a wow prophet, right? बुढ़िया कूड़ा फेंकती थी, उन्होंने कभी कुछ नहीं किया। 40 years की उम्र की एक बेवा से, जो कि 2 दफा बेवा हो चुकी थी, खदीजा के साथ शादी किया, ठीक है, and he was very very merciful, रहमतल लिल आलमीन, right? Wow, that's like a wow factors, right? Now look into detail. बुढ़िया कब कूड़ा फेंकती थी, ये हदीस ही नहीं है। इट्स नॉट इवन हदीस, ठीक है। हजरत खतीजा 40 साल की थी, कहीं नहीं है। जहां पे अगर है भी तो उसके साथ कोई चेन ऑफ नरेशन नहीं है। इट इज नॉट इवन दाइफ, ये दाइफ से भी निचले दर्जे की है, मादूद और कोई भी कुछ कह ले, लेकिन इट्स लाइक द वर्स, इट्स नॉट इवन हदीस। खतीजा की उम्र अगर आपको जरा सी रेफरेंसेस के अंदर जाके पढ़ेंगे तो आपको 28 भी मिलती है, आपको 30 भी मिलती है, 32 भी मिलती है, सो मेनी डिफरेंट मिलती है, लेकिन 40 की तो कोई ऑथेंटिसिटी है ही नहीं ना। तमाम उलमाए दीन को चैलेंज है, आज टीवी पे बैठे हैं हम, ढूंढे जी खतीजा की उम्र 40 साल है विद द करेक्ट चेन ऑफ नरेशन, मुझे बुक ला के दिखाएं, कौन सी बुक, उस बुक्स के अंदर लिखी हुई है ये बात? नहीं लिखी। लिखी है 40, ये नहीं मैं कह रहा नहीं लिखी, मगर उसकी कोई ऑथेंटिसिटी ही नहीं है, क्योंकि इस्लाम चलता है चेन ऑफ नरेशन के ऊपर। अगर मैं कोई हदीस दिखाऊं उसकी चेन ऑफ नरेशन ना हो, दैट हदीस विल नॉट बी एक्सेप्टेबल, राइट? सो दिस इज हाउ आपको नजर आता है कि अच्छा अब मोहम्मद साहब रहमत लिल आलमीन है, ओके वाओ लुक्स गुड, लेकिन जैसे ही आप डिटेल के अंदर जाते हैं, हाउ डिड ही लिव हिज लाइफ? मक्का में आपको रहमत लिल आलमीन मिलते हैं, मदीना में नहीं मिलते। तो मोहम्मद साहब की लाइफ में एक शिफ्ट आता है, जैसे ही हिजरत आती है, जैसे ही उनके पास ताकत आती है। एंड ये मैं अपने पास नहीं कह रहा, आई चैलेंज एनीवन जो कि कहे कि अरे गलत है, हम उनके साथ सीरत नबविया खोलेंगे। कौन सी सीरा खोलनी है? विल ओपन। इब्ने इसहाक की खोलनी है, इब्ने कतीर की खोलनी है, तिबरी की खोलनी है, हिस्ट्री ऑफ तिबरी। कौन सी खोलनी है जी? हम आपके साथ खोलेंगे। हिस्ट्री ऑफ तिबरी के अंदर इवन यहां तक लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने जब भेजा लोगों को, जब वो लड़ाई एक हो रही थी, उस लड़ाई में वापस भेजा, मोहम्मद साहब हंसे, ही लैफ्ड,
for killing. Like, how can you laugh? Oh, نہیں یہ ضعیف حدیث ہے. Okay جی, ضعیف حدیث ہے. کتنی حدیثوں کو ضعیف کرو گے؟ So when you look at things, there is a life of our prophet, اور ایک زمانہ تھا when I was ready to die for my prophet, you know, that's the reality. جس طرح آج مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اپنے نبی کے لیے مرنے مارنے کو تیار ہیں, that was my feeling as well at one time. تو اسی فیلنگ کو لے کے چلتے ہیں تو ایک وقت ایسا آیا کہ when I started to study and dig deep into Islam, ایک ظاہری طور پہ چیزوں کو ایکسپٹ کرتے ہوئے پڑھنے کی بجائے اس کو اسلام سے باہر نکل کے بغیر حرمت کی ان چیزوں کو پڑھنے کی کوشش کی, بغیر عزت دی ان کو پڑھنے کی کوشش کی, کھلے دماغ سے. I realized there's a big issue, right? So it took me like approximately 3.5 years کہ پھر اس کے بعد میں نے اسلام کو چھوڑ دیا ویری ہائی لیول کے. جی اچھا یہ بتائیے کہ مطلب اسلام میں ایسی کون سی, چلیے ٹھیک ہے آپ کو کچھ کویسچنز آئے, دماغ میں چیزیں آئیں, بٹ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو آپ کو لگا کہ نہیں یہ غلط ہے, یہ انسانیت کے خلاف ہے؟ کیونکہ میں یہ شو ایک لمبے عرصے سے کر رہی ہوں, یہاں پہ بہت سارے مولانا آتے ہیں, عالم آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اسلام ریلیجن آف پیس ہے, اسلام کسی کے ساتھ بھی زبردستی نہیں کرتا, اسلام کسی کو بھی مارنے کاٹنے کی بات نہیں کرتا. تو کیا آپ کی نظر میں بھی اسلام ریلیجن آف پیس ہے؟ مکی اسلام, یس, مکی اسلام ریلیجن آف پیس ہے, مدنی نہیں. So like I said, there are two areas of Islam. اگر آپ مکی اسلام میں دیکھیں, 13 سال محمد صاحب نے پیس کے ساتھ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا. کتنے لوگ مسلمان ہوئے؟ کچھ کتابوں میں لکھا ہے 40 کے قریب, 46 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 70 کے قریب, کچھ کتابوں میں لکھا ہے 96 is the biggest number. 13 سال میں 96 لوگ مسلمان ہوئے. ہجرت کی, جہاد کی آیتیں آ گئیں, لڑائی شروع ہو گئی. حجۃ الوداع 9 سال کے اندر حضور صاحب جو ہے نا 10,000 صحابی لے کے اٹیک کیا مکہ کے اوپر, 10,000. So first آپ دیکھتی ہیں 13 years not only 100 people became accepted Islam, اور ان 100 لوگوں میں بھی بڑے غریب لوگ تھے. آپ کو حدیثوں وغیرہ میں ملتا ہے کہ اور تفاسیر وغیرہ میں ملتا ہے کہ لوگ کہیں گے کہ یہ تو صرف غریبوں کا پروفٹ ہے, ٹھیک ہے. تو لیکن جیسے ہی آپ مدنی اسلام میں آتے ہیں, تلوار آپ کے پاس آ جاتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو پھر دنیا بدل گئی. ودن 9 years آپ 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہنچ گئے ہیں لڑائی کرنے کے لیے. اور لائک دس از دا ریالٹی آف اسلام. لا اکراہ فی الدین تو مدنی ہے, اور لا اکراہ فی الدین جو ہے, اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ جب مسلمان کے پاس طاقت آئے گی تب وہ آکرمن کرے گا, تب تک وہ پاور میں آئے گا تو لوگوں کو دبائے گا اور اسلام کے لیے فورس کرے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک طاقت نہیں ہے تب تک وہ پولائٹ اور ہمبل ہے, اور جیسے ہی وہ طاقتور ہوا, جیسے ہی اس کے پاس پاور آئی, تو وہ اگریسو ہو جائے گا, وہ لوگوں سے لڑے گا بھی, لوگوں کو دبائے گا بھی, اور لوگوں کو کنورجن بھی کرائے گا. ڈو یو تھنک کہ مجھے اس کے بارے میں کہنا چاہیے؟ ہسٹری دیکھ لیں. میں نے انڈین لوگ جب میرے پاس آتے ہیں, میں ہمیشہ کہتا ہوں ہسٹری سے کچھ سیکھو. ہسٹری جو ہے وہ اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے. تو آپ لوگ ہسٹری کیوں نہیں پڑھتے؟ ہمارے ایٹ لیسٹ پاکستان میں نا ہسٹری کا سبجیکٹ بہت کم پڑھایا جاتا ہے. آئی ڈونٹ نو انڈیا میں پڑھایا جاتا ہے کہ نہیں پڑھایا جاتا. بالکل پڑھایا جاتا ہے. ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف. ہمیں ہسٹری پڑھنی چاہیے. لک ایٹ دا ہسٹری. ہسٹری میں کیا ہوا؟ کیا ایسے ہی نہیں ہوا؟ اگر ایسا نہیں ہوا تو کال می رانگ, اور اگر ایسا ہوا ہے تو وٹ ایور آئی ایم سیئنگ وہ ہسٹری ہے. نمبر 1. نمبر 2, قرآن کو اگر آپ بائی دا ریولیشن آرڈر پڑھتے ہیں, آیتوں کے نزول کے آرڈر, قرآن اکٹھا نہیں آیا, 22 سالوں میں وقتاً فوقتاً آیا. قرآن کی جو اصل میں لاسٹ سورہ ہے وہ سورہ توبہ ہے. سورہ توبہ میں کیا کہا گیا ہے؟ سورہ توبہ میں کہا گیا ہے جاؤ لڑائی کرو, ایون منافقوں کے ساتھ لڑائی کرو. منافق لوگ کون ہوتے ہیں؟ منافق لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے لیے جہاد کے لیے نہیں نکلتے. قرآن چیپٹر نمبر 3 آیت نمبر 167 بولتی ہے کہ اگر تم آگے سے جہاد کرنے کے لیے نہیں جاتے تو ایٹ لیسٹ ڈیفینس کے لیے آؤ, ورنہ تم منافق. ٹھیک ہے, آپ ڈیفینس کے لیے کیوں آئیں گے؟ پہلے آگے سے جہاد ہے نا. فرسٹ یو ہیو ٹو گو آؤٹ اینڈ فائٹ. تو جب آپ آؤٹ باہر نکل کے فائٹ کریں گے تو لوگ بھی آپ کے اوپر اٹیک کریں گے, تو دین یو ہیو ٹو ڈیفینڈ یور سیلف ایز ویل. ناؤ اب آپ دیکھیں سورہ توبہ میں اگر آپ آئے تھے تو سورہ توبہ کیا کہتی ہے؟ وہ تو ڈائریکٹ کہتی ہے جاؤ جا کے لڑائی کرو. ٹھیک ہے, ایون اہل کتاب کے ساتھ, جب تک وہ ذلیل ہو کے جزیہ اپنے ہاتھ سے دینا شروع نہ کر دیں. دیٹ از قرآن چیپٹر نمبر 9 ورس نمبر 29. رائٹ, اس کو آپ ریفرنس میں دیکھیں. اس کے بعد قرآن کہتا ہے, اب بہت سارے مسلمان جو ہے نا ایک ورس آف سورڈ کہلاتی ہے 9:5, جاؤ قتل کرو سب کا, ان جنرک تمام مشرکین کا. لیکن اس کی تفاسیر کے اندر دیکھیں, نہیں قتل کرو پر کیوں کرو؟ کیونکہ وہ مشرک ہے نا. مشرک ہے نا, مطلب مشرک ہے جو مسلمان نہیں ہے, جو
جو مشرک مینز جو کہ اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو مانتے ہیں یا ایک سے زیادہ خداؤں کو مانتے ہیں. یعنی ڈیپینڈ دوسرے کرتا ہے کہ دھرم آپ کے کس لوگ، قسم کی. مطلب یہ میں اگر ایک Yes. آسان بھاشا میں سمجھوں تو دوسرے دھرم کے لوگ مشرک ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کا سمان تو Exactly. کرتے ہیں لیکن دوسرے ان کے اپنے بھی دھرم ہیں، اپنے بھی بھگوان ہیں. ایگزیکٹلی اس کے اندر ملٹیپل ریفرنسز آتے ہیں. اللہ کے ساتھ رکھنا ہے یا اللہ کے علاوہ بھی رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس قسم کا مولوی آئے گا, کس قسم کا مفتی آئے گا جو آپ کو کس طریقے سے اس کی ٹرانسلیشن دے گا. بٹ ڈز ناٹ میٹر. ان ریالٹی اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہوا ہے کہ جا کے قتل کرو پولیتھیسٹ کو, مشرکین کو. پولیتھیسٹ اگر انگلش کی ٹرانسلیشن دیکھیں تو پولیتھیسٹ ہے جو مور دین ون گاڈ کے اوپر یقین رکھتے ہیں. اچھا اس کے اندر کب تک کرنا ہے؟ ان کے لیے ہاتھ میں لگائے رہو اور قتل کر دو. اچھا یہاں کے جو ماڈرن تفسیر رائٹر ہے نا, انہوں نے اس آیت کو صرف اور صرف مکہ کے قریب قریب رکھ دیا. اچھا نہیں نہیں, اس سے باہر نہیں ہے. لیکن اگر آپ ارلی اسکالر کی طرف جائیں, تبری کھول لیں, قرطبی کھول لیں, ابن کثیر کھول لیں, وہ اس آیت کو جنیرک کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس آیت کو صرف اس جگہ پہ نہیں رکھنا, آپ لیٹر آن بھی یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کے پاس ایون 929 میں جب آپ آتے ہیں, 95 ہے ورس آف سورڈ, 929 میں جس وقت آپ کے پاس آپ آتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ڈفرنٹ اوپینینز آ جاتی ہیں. اوپینین کس طریقے سے ڈفرنٹ آ جاتی ہے کہ اس آیت کو لے کے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جزیہ ہے وہ صرف اور صرف جوز اور کرسچنز کے اوپر ہے, اہل کتاب پہ ہے. مشرکوں کو تو ویسے ہی قتل کر دو. اچھا مشرک کو تو قتل کر دو, جو اہل کتاب ہے ان کے اوپر جزیہ لگا دو, مطلب اہل کتاب کو بھی بخشنا نہیں ہے. نہیں نہیں, اہل کتاب تو ختم ہو گیا نا, وہ گیم چینج ہو گئی. 930 کے اندر آ گیا کہ وہ بھی مشرک ہیں کیونکہ جوز جو ہیں وہ عزرا کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کرسچن جو ہیں وہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو بیسیکلی وہ مشرک ہو گئے, مور دین ون گاڈ ہو گئے, مشرک ہو گئے. سو دیٹس اٹ. تو وہ لوگ بھی مشرک ہیں. تو اب چونکہ انڈیا کے اوپر آپ کے امام شافعی کے ماننے والے نہیں آئے تھے, ٹھیک ہے, بچت ہو گئی, یہاں پہ جزیے لگ گئے. اگر امام شافعی کے ماننے والے آتے تو قتل و قتال زیادہ ہوتا. اور یہ ایک ریالٹی ہے جو کہ آپ کو تفاسیر کے اندر ملتی ہے. اسی طریقے سے ارلی اسلام چلا, کیونکہ جو یہ تفاسیر کہہ رہی ہیں اس کے اوپر ہسٹری بلٹ ہے. ٹھیک ہے, تو یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ہسٹری اینڈ یو ہیو ٹو لک ایٹ دا ارلی تفاسیر, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسی طریقے سے اکٹھی چل رہی ہیں. ایجپٹ میں جب حملہ ہوا شافیوں نے کیا, چلتی ہے وہاں پہ. کیوں؟ وہاں پہ جوز اینڈ کرسچن زیادہ تھے. ٹھیک ہے, یو ول سی کہ کس علاقے کا بندہ کس طریقے سے تفسیر کر رہا ہے. لیٹر آن ہمارے 18th and 19th سینچری کے نئے اسکالرز آنا شروع ہوئے, انہوں نے تفسیروں کو ذرا مزید شوگر کوٹ کیا اور چینج کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ان ریالٹی ان کو کبھی بھی کوئی بھی جھٹلا سکتا ہے. کیوں؟ بیکاز 1200 سال کے بعد کوئی اور جبرائیل آیا تھا ان کو بتانے کے لیے. کیا ابو بکر نے غلط کیا تھا جب حرب ردا کیا تھا؟ اپوسٹسی وار, ٹھیک ہے, جب کی گئی, کیوں کی گئی؟ کیونکہ محمد صاحب کے مرنے کے بعد لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا. انہوں نے کہا اور تلوار ٹوٹ گئی, انہوں نے اسلام چھوڑ دیا. وہ ایک اور نبی وہاں پہ تھا. ویسے محمد کے زمانے میں ملٹیپل اور نبی تھے, لیکن جو سب سے بڑا ایک اور نبی تھا وہ مسیلمہ بالکذاب تھا. الکذاب اسے کہا جاتا تھا. محمد صاحب نے اس کو دی لائر, الکذاب دی لائر کہا جاتا تھا اس کو. وہ سزا جا کے مل گئے. 1 سال یا 1.25 سال حرب الردہ ہوئی, لڑائی اپوسٹسی کی. ہمارے آج کے اسکالرز یہ کہتے ہیں, ایجپٹ یونیورسٹی کے جو الازہر یونیورسٹی ہے ایجپٹ کے اندر, اس کے اسکالرز یہ کہتے ہیں اگر حرب الردہ نہ ہوئی ہوتی تو اسلام محمد صاحب کی وفات کے بعد ختم ہو جاتا. اوکے اوکے, سو اپوسٹیٹس کو قتل کرنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ایڈم, اگر میں آپ سے پوچھوں کہ ٹھیک ہے, مطلب آپ نے کویشچنز کرنے شروع کیے, کویشچن سے آپ کو جب جواب نہیں ملے کہ ٹھیک ہے ایک سیٹسفائیڈ ایک لاجیکل آنسر نہیں ملا, تو آپ دھیرے دھیرے اسلام سے دور ہوتے گئے. لیکن پھر بھی آپ نے اتنے لمبے وقت تک پریکٹس کیا تھا, تو آسان نہیں ہوگا ایک دم سے اس ریلیجن کو, کسی بھی ریلیجن کو یا کسی بھی چیز کو چھوڑنا جسے آپ اتنے وقت تک بلیو کرتے ہیں. تو کچھ ایسے ٹرننگ پوائنٹس تھے, کچھ ایسے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ وہ 3 یا 4 یا 5 بڑی وجہ جن کے کارن آپ کو لگا کہ بھائی یہ بہت غلط پریکٹس ہے, میرا ضمیر گوارا نہیں کرتا ہے کہ میں اس پریکٹس کو فالو کروں. دیکھیں, محمد صاحب کی لائف واز ون آف دا بگیسٹ ریزن فار می ٹو لیو حدیثز. ایک زمانہ تھا, میری یہ سٹیجز آئی تھیں. پہلی سٹیج میں حدیثوں کو چھوڑا تھا میں نے, اور دوسری سٹیج میں نے قرآن کو چھوڑا تھا. اگر محمد صاحب کی لائف کو دیکھا جائے تو محمد صاحب کی سوسائڈل اٹیمپٹس ہیں, بخاری کے اندر لکھی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, کسی چھوٹی کتاب کے اندر نہیں. دیٹ از دی حدیث کی ٹاپ نوچ کتاب ہے بخاری 6982. اچھا, یہ اگر ارلی سیرہ دیکھتے ہیں آپ
سیرت النبی بائی ابن اسحاق, اس کے اندر بھی لکھی ہوئی ہے کہ حضور نے سوسائڈ کرنے کی کوشش کی ملٹیپل ٹائمز. کیوں کوشش کی؟ کیونکہ ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. ان کی جو وائف کا کزن ہے وہ مر چکا ہے, اور اب ان کے پاس قرآنی آیتیں نہیں آ رہی. وائف کے کزن کو مرنے سے, ورقہ بن نوفل کے مرنے سے کیا تعلق ہے آیتوں کا نہ آنا؟ کسی اور دن کے لیے رکھیں گے. ہیلوسینیشن اٹیمپٹس آف محمد صاحب. محمد صاحب کے اوپر اپیرنٹلی جادو ہو گیا. اپیرنٹلی محمد صاحب کے اوپر جادو ہو گیا, اور وہ یہ سب باتیں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ سب لکھا ہوا ہے, مطلب یہ نوٹڈ ہے. جی میں نے آپ کو حدیث کا نمبر دیا, صحیح بخاری کی حدیث دی ہے میں نے آپ کو 6982 ہیلوسینیشن سوری سوسائڈل اٹیمپٹس. ٹھیک ہے, ہیلوسینیشن اٹیمپٹس کے لیے اگر آپ جائیں گے تو 5765. ٹھیک ہے, یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. ہیلوسینیشن کسے کہتے ہیں؟ اچھا, ہیلوسینیشن ہوتا ہے کسی چیز کو فیل کر لینا, دیکھ لینا, سمجھ لینا. ٹھیک ہے, ہیلوسینیشن ایجنٹس ہوتے ہیں آج بھی لائف دنیا کے اندر ہیں. لیکن محمد صاحب کو ہیلوسینیشن کیا ہو رہی ہے کہ ہی ہیڈ سیکچوئل انٹرکورس ود ہز وائفز بٹ ہی ڈیڈ ناٹ. بیویاں کہہ رہی ہیں ہمارے ساتھ نہیں ہوا, ہم نے نہیں کیا. ٹھیک ہے, لیکن ان کو فیل ہوا کہ انہوں نے کیا. ہاؤ ایک نبی, ایک پروفٹ ہیلوسینیشن کس لیول کی کر رہا ہے؟ امیجن دیٹ, واٹ از ہی تھنکنگ اباؤٹ. ٹھیک ہے, محمد صاحب ایک رات میں اپنی ساری ساری بیویوں کے پاس ہو کے آ جاتے تھے اور ایک غسل لیتے تھے. کیوں بھائی؟ ٹھیک ہے, اگر ہم آگے چلتے ہیں تو محمد صاحب کی ایک لائف ہے جو کہ سلیوز کے ساتھ ہے. ایون محمد صاحب کا جو بیٹا ہوا تھا وہ سلیو میں سے ہوا تھا, ماریا کپتیا میں سے. تو انہیں سلیو دیا گیا. ان کا جو ایک لوتا بیٹا ہوا جو کہ بچپن میں ہی مر گیا, وہ ایک سلیو میں سے ہوا. 11 بیویاں ہیں اس وقت یا 13 بیویاں, ڈیپینڈنگ آن وٹ ایور نیریٹو یو ایکچولی ٹیک. ان میں سے کسی سے نہیں ہوا, ایک سلیو میں سے ہو رہا ہے. کیوں؟ تھنک اباؤٹ اٹ. میں یہاں پہ کوشچن رکھ کے چھوڑوں گا لوگوں کے لیے. اچھا, اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو آپ کے پاس محمد صاحب کی ڈفرنٹ حدیثیں ود عائشہ. فار ایگزامپل فاؤنڈلنگ آف عائشہ ایون when she is in menses. That's just crazy. You have like 11 other wives. Why are you even fondling her when she is in menses? You must be kidding me. کیوں بھائی؟ ایک یہ اتنی سب آپ چھوٹی کہہ رہے ہیں بچی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے. جی صحیح بخاری 299, صحیح بخاری 300, صحیح بخاری 301, صحیح مسلم and many other references. نو بٹ یہ ضعیف حدیثیں تو نہیں ہیں. صحیح فرسٹ لفظ ہی صحیح. نہیں دیکھیے, میں نہیں جانتی ہوں, میں نہیں چاہتی ہوں. دیکھیے آپ ایک سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں اور اتنی بڑی شخصیت جن کو مطلب سب کے وہ پیارے ہیں اور سب کے لیے سب ان سے محبت کرتے ہیں, تو میں نہیں چاہتی ہوں کہ کچھ بھی ایسی کوئی سٹیٹمنٹ اس شو میں جائے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن, آپ نے جو پڑھا ہے وہ تمام چیزیں ہیں, لیکن پھر بھی سوال پوچھنا, اس کو ایک بار دوبارہ ری چیک کرنا میرا بھی فرض ہے. No, you can ask me any question. I will stand on my words. اور ہمیں جتنے بھی اسکالرز دیکھ رہے ہیں, علماء دین دیکھ رہے ہیں, پاکستان کے ہوں چاہے انڈیا کے ہوں, جب بھی وہ آپ کو کہیں کہ ایڈم کو دوبارہ لے کے ہم نے اس سے بات کرنی ہے, I'll be ready to come back here again, تاکہ وہ مجھے بات کر سکیں, مجھے دکھا سکیں. اہل چوائس قسم کے مولوی نہ آئے جو کہ اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن دے. I don't care about them. مجھے چاہیے وہ والا مولوی, وہ والا امام جو کہ ارلی یا مڈل لیول تک کے ارلی اسکالرس کو ایکسپٹ کرے. ایٹ لیسٹ 600 میں محمد صاحب کی وفات ہوئی, 1100 تک, کوئی 400-500 سال تک کے ارلی اسلام, جس کو آپ گولڈن پیریڈ آف اسلام کہتے ہیں, جس میں اسلام سب سے زیادہ پھیلا. Let's go back there. That's the reality of Islam. Do not tell me کہ 20th century میں 19th century میں ایک مولوی نے کیا لکھ دیا. That is just, come on, that's just, I don't know what it is. Right? وہ بعد میں چینج ہو جائے. ٹھیک ہے ایڈم, میرا ایک سوال ہے کہ کیا آپ بھی ہیں, ہمارے ہندوستان میں سچوالا صاحب ہیں, اور بھی کئی ایکس مسلم ہیں جو اپنا چہرہ نہیں دکھاتے ہیں, وہ لوگ اپنا چہرہ چھپا کے رکھتے ہیں. تو کیا آپ لوگوں کو ڈر ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے ایک ریلیجن چھوڑا, یہاں پر میرے ساتھ کئی عالم اس شو پر آئے, ان کا کہنا ہے کہ بھائی اسلام فورسفلی کسی بھی کو بھی نہیں کہتا ہے کہ آپ اسلام میں بنے رہیے, کچھ بھی کریے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیا ہے جب اسلام فورسفل کچھ بھی نہیں کراتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ مرضی کے بنا اگر کچھ ہوا ہے تو وہ بالکل غلط ہے, آپ کسی کو بھی فورس نہیں کر سکتے. تو پھر آپ لوگوں کو ڈر کیسا ہے, آپ لوگ کیوں اپنا چہرہ چھپاتے ہیں؟ محمد صاحب, ایک تو انڈیا is a different thing because here Islam is in minority. But in reality, Muhammad Sahab said, "Man baddal deenuhu faqtuluhu." جس کسی نے اپنا دین چھوڑ دیا اس کو قتل کر دو. ایک حدیث نہیں ہے, ملٹیپل حدیث ہیں. سو اینڈ سو کہ علی نے اپنے زمانے میں مرتدوں کو زندہ جلا دیا, اور
ابن عباس علی کو فرما رہے ہیں کہ اگر میں آپ کی جگہ ہوتا تو میں زندہ نہ چلاتا بلکہ قتل کر دیتا, کیونکہ زندہ چلانا اللہ کی پنشمنٹ. اوکے, ٹھیک ہے, لیکن مار دیتا میں, یہ کلیئر ہو گیا. اچھا, ملٹیپل حدیثز ہیں کہ آپ ایک شخص کا خون صرف 3 چیزوں میں ہی کر سکتے ہیں. ایک مسلمان کا خون صرف 3 باتوں میں کر سکتے ہیں. اگر اس نے زنا کیا ہو زبردستی, یا قتل کے بدلے قتل کے طور پہ, ٹھیک ہے, یا تارک دین کو جس نے اپنا دین چھوڑ دیا. اچھا جی, ٹھیک ہے, 3 صورتوں کے علاوہ آپ قتل ہی نہیں کر سکتے. اچھا, آپ یہ جو مسلمان ہمیں کہتے ہیں بھائی, یہ جو دو میں کہوں گا کہ جھوٹے مسلمان, کوائٹ فرینکلی, مجھے کیوں اپنے شولڈر کے پیچھے دیکھنا ہے کون مجھے قتل کرنے آ رہا ہے. مان لیتے ہیں جی 20% لوگ نہیں قتل کریں گے, ٹھیک ہے, 80% تو کریں گے. چلے ریورس کر لیں, مان لیتے ہیں 80% نہیں کرنے کے تیار ہیں, 20% تو کریں گے نا. آپ دیکھیں سلمان رشتی کے ساتھ 30 ایئرس کے بعد کیا ہوا ہے. سو جب وہ بندہ آ رہا ہوگا چاقو لے کے, اسے کہ نہیں 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 نہیں, فلانے مولوی نے کہا تھا اسلام جو ہے وہ قتل کرنے کا حکم نہیں دیتا, لیکن تم نے جو سنا ہے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے. جی, Come on, be reasonable here, right? That's what Islam is all about. حرب الردہ کیوں ہی, اس کے اوپر ایک کہانی دیں گے, کہانیاں سنی ہوئی ہیں میں نے, لیکن anyhow, for some other day. ٹھیک ہے. ایڈم, ایک اور آروپ لگتا ہے, دیکھیے ڈونٹ ٹیک می ادروائز, یہ تمام جو آروپ لگتے ہیں وہ بھی میرے کو آپ لوگوں سے پوچھنے ہوں گے. کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ باقاعدہ فنڈڈ لوگ ہیں جنہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے, اسلام کے خلاف پروپیگنڈا پھیلانے کے لیے باقاعدہ فنڈنگ ملتی ہے, اور اس کے تحت یہ پورا ایکس مسلم مہم چل رہی ہے, کیونکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اسلام کی فلاز یا اسلام کو برا بتاتے ہوئے اپنے چینلز, اپنے پلیٹ فارمز, اپنا گیان دیتے ہیں, اور اپنے ساتھ آپ ایکس مسلم جان بوجھ کے لگاتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے چھوڑ دیا نا اسلام, تو ہٹ جائیے, آپ اپنے آپ کو ایتھسٹ کہیے, آپ جس ریلیجن میں گئے ہیں اس کا نام لیجئے, پر آپ ایکس مسلم کہہ کر اپنے آپ کو جان بوجھ کر مسلمان نام کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اس دھرم کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں, اور اس کے خلاف اٹھا رہے ہیں. اچھا, پہلی بات تو یہ کہ میں اپنے نام کے ساتھ ایکس مسلم لکھتا ہی نہیں. اچھا, I'm Adam Seeker. Everyone knows me that I'm an ex-Muslim, right? دوسری بات یہ ہے کہ ایکس مسلم لکھنے سے تکلیف کیا ہے کسی کو. That's my first question. Why do you have a problem with being ex-Muslim? So many people come, آتے ہیں ہمارے پاس جو کہتے ہیں جی میں ایکس ہندو ہوں, میں ایکس کرسچن ہوں. ہم انہیں بجائے اس کے کہ بات کریں, ہم ان کو یہ کہنا شروع کر, ایون میرے پاس تو ایکس ایتھیسٹ بھی آتے ہیں, میں ایکس ایتھیسٹ ہوں. I was like, really? So anyhow, the saying is, ایک پرسن کی اپنی چوائس ہے, وہ کیا لکھ رہا ہے, آپ کو پروف کرنا ہے جو اسٹیٹمنٹ بول رہا ہے وہ صحیح ہے کہ غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2 کے اوپر اگر ہم آئیں, فنڈڈ ہے. کوائٹ فرینکلی اگر میں فنڈڈ ہوں نا, تو یہ جو میں ہفتے میں ایک لائیو اسٹریم کرتا ہوں سیٹرڈے کو, میں ہفتے میں کوئی 4-5 کروں. بھائی فنڈنگ کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اتنے پیسے مل رہے ہیں کہ مجھے جاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. Why I'm doing a job? کون ہے جو مجھے فنڈ کرنا چاہتا ہے؟ لاؤ یار فنڈ لاؤ, آؤ میں ہفتے میں 5 لائیو اسٹریمز کروں گا. See, that's the reality. These are idiots. ٹھیک ہے, یہ بھی مان لیا آدم, لیکن مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے اپنا دھرم چھوڑا, یہ آپ کا نجی فیصلہ تھا, آپ کو اس میں کچھ کمیاں لگیں, آپ کو اس میں کچھ دقتیں لگیں, اور آپ نے فیصلہ لیا کہ ٹھیک ہے اب میں اس دھرم میں نہیں رہنا چاہتا. وہ ایک انڈیویجول کے طور پر اس کا سمان ہے, آپ کی وہ رائٹ ہے آپ کا. لیکن اس دھرم کے بارے میں پھر آپ جو آپ کی نظر میں غلط ہے یا آپ کو صحیح نہیں لگتا ہے, اس کو آپ پروپیگیٹ کر رہے ہیں, اس کو پھیلا رہے ہیں لوگوں کے بیچ میں, اس سے آپ اس دھرم کو کیوں بدنام کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ کو چھوڑنا تھا, آپ کو پسند نہیں, آپ چھوڑیے, اپنے راستے جائیے. اٹس لائک اگر آپ کوئی جاب کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پسند, آپ جائیے دوسری لیجئے, آپ کو نہیں کرنی نہیں کیجئے, بٹ اس کو کرٹیسائز کرنا, اس کے بارے میں خامیاں نکالنا, دوسرے لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ بھئی تم بھی ایسا کرو, دوسرے لوگوں کے من میں بھی شک پیدا کرنا, یہ کیوں ایڈم؟ کیونکہ اسلام دعویٰ دیتا ہے اور وہ جھوٹا دعویٰ دیتا ہے. اگر میں اتنے عرصے تک مسلمان رہا, کیوں رہا؟ جھوٹ کے اوپر رہا نا, جھوٹے دعوے کے اوپر رہا. میں اسلام کو, آپ نے جو لفظوں کا چنا ہوا ہے وہ غلط کیا ہوا ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے میں اسلام کے خلاف نہیں بولتا, میں اسلام کے بارے میں بولتا ہوں. These are two different things. I talk about Islam, not against Islam. Who can prove me wrong? اگر آپ دعویٰ دیتے ہو, کیا میں دعویٰ دینے والے لوگوں کو یہ کہوں کہ وہ اسلام کے خلاف بول رہے ہیں؟ میں تو نہیں کہہ سکتا. اسلام کے بارے میں بول رہے ہیں وہ. I am talking about Islam. آپ کی اپنی حدیثوں میں سے بول رہا ہوں, آپ کے قرآن میں سے بول رہا ہوں, آپ کی تفاسیر میں سے بول رہا ہوں. So I'm not talking against Islam, I'm talking about Islam. جو facts آپ کے مولویز اور علماء دین نہیں بتا رہے, I'm giving those facts out.
میں نے کوئی اپنی طرف سے نیا فیکٹ کریٹ نہیں کیا, میں نے کوئی ہسٹری دوبارہ سے ری رائٹ نہیں کر لی ہے, ٹھیک ہے, میں نے کوئی تفسیر اپنی طرف سے نہیں لکھی ہے, اٹس دیئر. یعنی آپ وہی سب بول رہے ہیں جو قرآن حدیثوں میں لکھا ہوا ہے, آپ اپنے من سے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں. اور اگر کوئی چاہتا ہے, کسی کو لگتا ہے کہ وہ غلط آپ بول رہے ہیں, اس کی غلط انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ کے سامنے بیٹھ کر وہ بحث کر سکتا ہے, آپ کو غلط ثابت کر سکتا ہے. تو یہ پلیٹ فارم بھی آپ اوپن کر رہے ہیں. تو آج بھی ہمارے شو پہ ایڈم نے جو بھی باتیں کہیں, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں, وہ صاف یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی بھی چاہتا ہے, کوئی بھی آپ میں سے ان کو لگتا ہے کہ ایڈم کی باتیں غلط ہیں, وہ غلط طریقے سے اسلام کی قرآن حدیثوں کی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں, تو آپ اگر کاؤنٹر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے سمپرک کریں. ہم ایڈم کو بلائیں گے, آپ کو بلائیں گے, اور آپ کے ترک کا آمنا سامنا ایڈم کے ساتھ کرائیں گے. ایڈم, ایک آخری سوال, اب ہم اس شو کو, آپ کے انٹرویو کو یہاں ختم کریں. 2 سوال ہیں بیسیکلی. ایک تو یہ کہ جب آپ نے اسلام چھوڑنے کا فیصلہ کیا, کیا پریوار بھی چھوٹ گیا؟ آپ, ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا ایک ہنستا کھیلتا پریوار ہوگا, رشتہ دار ہوں گے. جب آپ نے ان کو جا کے بولا کہ بھئی میں یہ اسلام چھوڑنا چاہتا ہوں, تو ان کا کیا ری ایکشن تھا؟ کیا پریوار بھی چھوٹ گیا, کوئی بھی ٹچ میں نہیں ہے؟ کیا پرائز آپ کو پے کرنا پڑا اس کا؟ obviously میجر پرائس آپ کو اپنا پریوار کا ہی کرنا پڑتا, اور یس فار اے ویری لانگ ٹائم چھوٹ گیا, اور فار اے ویری لانگ ٹائم آپ کو ایک فیک آئیڈینٹی کے ساتھ جینا پڑتا ہے. اور بٹ دین اگر میں اپنے ہی پریوار کو نہ سکھا سکوں تو پھر دنیا کو سکھانے کا کیا فائدہ؟ سو فرسٹ آئی چینج مائی اون فیملی. وہ بدلے؟ So, oh yes, it took me some time, lekin obviously I changed my own family first, or now I'm out. I'm telling everyone else, this is the reality. Either leave this or accept the reality. Don't be a hypocrite. Quran ایک لفظ دیتا ہے آپ کو, اسے کہتے ہیں منافق. So don't be a munafiq. If you want to be a Muslim, stay as a true Muslim. Know the reality of Islam and stay as a true Muslim, or don't be a munafiq. So اگر آپ کو اسلام کی ریئلٹی پتہ لگ جائے تو آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہیں, یا تو آپ دین کو چھوڑ دیں گے, یا آپ ایک پراپر مسلمان بن جائیں گے. اور پراپر مسلمان کے بارے میں ایک حدیث یہ کہتی ہے کہ اگر تم نے لڑائی کے بارے میں سوچا نہیں, کرنا تو دور کی بات, کر نہیں سکے کیونکہ تمہارے پاس آپشن نہیں تھی, سوچا بھی نہیں, تو تم منافقوں میں سے اٹھائے جاؤ گے آخرت میں. یہ ہر مسلمان کے لیے لڑائی کے بارے میں سوچنا ضروری ہے. یس, جہاد اور لڑائی بہت ضروری ہے ہر مسلمان کے لیے سوچنا, ورنہ ہپوکریسی کی برانچ میں سے اٹھایا جائے گا. فائٹنگ, یہاں پہ لفظ جہاد نہیں, کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ آ جائیں گے, کہیں گے نہیں جہاد جو ہے وہ انر جہاد بھی ہوتا ہے. بائی دی وے قرآن کے اندر 79 آیات کے اندر جہاد لفظ کا لکھا ہوا ہے, کسی بھی ایک آیت میں انر جہاد نہیں ہے, ایوری آیت میں لڑائی والا جہاد ہے. سو ڈو ناٹ کم ان اینڈ ٹیل می جہاد کا مطلب ہے انر لڑائی اور یہ اور وہ اور وغیرہ 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 وغیرہ. کم آن, گو ریڈ یور اون اسکالرس. جہاد کی تفاسیر کے اندر قتل ہے, قاتلو ہے, لڑائی ہے, ریڈ اٹ. حرب ہے, ایون حرب کا لفظ ہے. جاؤ اور اسٹڈی کرو یار, فار دا لو آف گاڈ جاؤ اسٹڈی کرو, تمہیں پتہ لگے کیا ہے جہاد. یس, دیر از این انر جہاد ایز ویل ان احادیث. یس, وہ کس صورت میں ہے؟ وہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. اگر آپ نے کسی بری چیز کو دیکھا ہے, منکر کو دیکھتے ہو, ہاتھ سے روکو, یہ ہاتھ کا جہاد ہے. ورنہ نہیں کر سکتے, زبان سے روکو, منہ سے بول کے روکو, یہ 2nd درجے کا جہاد ہے. 3رے درجے کا جہاد کیا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتے, دل سے برا سوچو اس کو. یہ ورسٹ آف یور دین ہے, دس از دا ورسٹ آف ایمان. سب سے گندا ایمان ہے کہ آپ دل سے برا سوچ رہے ہو. ایک کرسچن کو دیکھتے ہو چرچ میں جاتے ہوئے یسوع مسیح کو پروکلیم کرتے ہوئے, اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, منہ سے نہیں روک سکتے, دل سے برا مانو. ایک ہندو کو دیکھ رہے ہو ٹیمپل میں جاتے ہوئے شیوا جی کی پرستش کرتے ہوئے, ایٹ لیسٹ دل سے برا جانو کہ غلط کر رہا ہے. یہ ورسٹ آف ایمان ہے. اس سے نیچے تو ایمان ہے ہی نہیں. اچھا, یہ تو کرنا منیمم ہے, یہ آپ سے منیمم ایکسپیکٹیشن ہے. بیئر منیمم ہے کہ دل سے برا جانو. تو یہ ریئلٹی ہے اسلام کی. ایکسپٹ اٹ, دین اسٹے ان اسلام. ایڈم, اس پر میں ضرور بات کروں گی, لیکن جب ہمارے ساتھ ایک اور اسکالر بھی ہوں گے
क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई एक तरफा बात हो। ये आपके व्यू पॉइंट्स हैं, आपके निजी इंटरप्रिटेशन है, आपकी पूरी सोच है, और क्योंकि आप इस्लाम अब छोड़ चुके हैं तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कोई शख्स, कोई आलिम हमारे साथ बैठा हो जो इन टॉपिक्स पे बात करे। इन पर भी मैं बात करूँगी। एक आखिरी सवाल जो मैंने आपसे कहा था, 2 सवाल पूछूंगी, उनमें से एक, पाकिस्तान में रहकर जहाँ मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और एक आपने कहा कि मदनी इस्लाम वहाँ पर बहुत ज़्यादा हावी है, तो पाकिस्तान में रहकर एक्स मुस्लिम बनना कितना मुश्किल था? और ठीक है, परिवार को तो आपने समझा लिया, लेकिन अपने वतन की याद तो आती होगी। यस, बिल्कुल आती है, और दैट्स द रियलिटी जिसकी वजह से अभी तक मेरे चेहरे पे मास्क है। अगर मैं इस मास्क के बगैर आता हूं तो पाकिस्तान के 4 कानून मेरे ऊपर हिट करते हैं। 295C, कत्ल कर दो उसको जिसने मोहम्मद साहब के बारे में कुछ भी बुरा कहा है, सोचा है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली बोला है, ये हमारे कानून के अंदर लिखा है 295C। और इस टाइम पे जो जज होगा वो सारे का सारा मुस्लिम जज का पैनल होगा, इसको हैंग टिल डेथ। उसके अलावा अदर ताजीरात मेरे ऊपर अप्लाई होती हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी, व्हाई आई एम वेयरिंग अ मास्क? आई रिमूव माय मास्क, दैट्स द एंड ऑफ मी इन पाकिस्तान। सो इसीलिए अभी तक मास्क में हूं। जब तक मेरी आइडेंटिटी हिडन है, आई कैन स्टिल बी इन पाकिस्तान, अदरवाइज आई विल नॉट बी। दे विल किल मी ऑन द रोड्स। यू नो व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम? जो वो एक शख्स था जो कि श्रीलंका का था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, उसने अपने ऑफिस की दीवार से दरूद शरीफ का स्टिकर उतार के फाड़ के फेंक दिया, बिकॉज किसी मुसलमान ने आके शायद लगाया होगा। ही वाजंट इवन अ मुस्लिम। उसने कहा कौन सा स्टिकर लगा हुआ है, उसे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, उसको उतार के फेंक दिया था, बट somebody pasted something। लोग आए, वो जो इसीलिए आए थे, वो आए अंदर, उन्होंने उसको पकड़ा, उसको पीटा, उसने कहा भाई मुझे नहीं पता था, माफी दे दो, सॉरी कर दो। नो, उसे घसीटा, नीचे उतारा, सड़क पे लेके गए, मोटरसाइकिलों के पीछे बांध के घसीटा सड़क के ऊपर। उसके बाद अदमुआ करने के बाद पेट्रोल लगा के आग लगा दी। जी बिल्कुल। और उसके साथ वीडियोस बना रहे हैं, पिक्चर्स बना रहे हैं, नीचे वो उसकी आग लगी हुई बंदा है, वो पिक्चर्स बना रहे हैं उसके साथ। वाह, ये तो इस्लाम की रियलिटी है पाकिस्तान के अंदर। यू नो हाउ मेनी पीपल आर किल्ड एवरी ईयर फॉर दिस? गो स्टडी द रियल। एक एक क्वार्टर के अंदर आपको 100 लोगों के नाम नजर आएंगे किसी ना किसी वजह से। 2 क्रिश्चियनों को भट्टे में डाल के आग लगा दी, मियां बीवी को, हालांकि उसकी बीवी प्रेग्नेंट भी थी, भट्टे में डाल के आग लगा दी कि उसने ब्लास्फेमी कर दी है मोहम्मद साहब के खिलाफ। व्हाट इज ब्लास्फेमी? कैन यू डिफाइन ब्लास्फेमी? मेरे पास लोग आते हैं, कहते हैं कि आपने हजरत मोहम्मद क्यों नहीं कहा, इस पे भी ब्लास्फेमी। तो आप ब्लास्फेमी को डिफाइन नहीं कर सकते। इट्स सच ए स्ट्रेंज फिनोमेना। और पाकिस्तान आए आपको रियलिटी ऑफ इस्लाम दिखाते हैं। इंडिया में क्या देखते हैं? इंडिया में तो कुछ भी नहीं है अभी। चलिए आजम, आपने हमसे तमाम मुद्दों पर कि इस्लाम आपने क्यों छोड़ा, क्या वजह थी, और क्या तमाम सवालात हैं जो आपके जहन में आते हैं। उम्मीद है कि ये तमाम आपके जो अपने निजी राय थी, अपनी इंटरप्रिटेशन थी। हम बार बार यही कहते हैं कि यहाँ पर हम सभी लोगों को इस मंच पर मौका देते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी भी सूरत हाल में हम इस्लाम को, पैगंबर साहब को या किसी भी धर्म को, यहाँ पर उसके सम्मान को या उसके मानने वालों की आस्थाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, लेकिन सभी के व्यू पॉइंट रखने का मौका देते हैं ताकि आप लोग भी फर्दर स्टडी कर सकें, इन तमाम सवालों के जवाब अपने स्तर पर तलाशने की कोशिश कर सकें। एडम, आप हमारे शो में आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो तमाम मुद्दे आपने उठाए हैं उस पर उम्मीद करते हैं कि कुछ आलिम, मौलाना, मौलवी जो हैं उनके साथ बैठकर फिर दोनों पक्षों को सुने, ताकि सही मायने में हमारे जो दर्शक हैं वो फैसला कर सकें कि किसकी बात में कितना तर्क और दम है। आज के लिए क्या कहता है इस्लाम में इतना ही।